یوئیل نبی کی کتاب یہ نبوتی نظموں کا مختصر مجموعہ ہے جو طاقتور اور پریشان کن بھی ہے۔ یوئیل چند وجوہات کی بنا پر نبیوں میں منفرد ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں کہ یہ کتاب کب لکھی گئی۔ یہ غالباً جلاوطنی کے بعد عزرا نہمیہ کا دور ہے، کیونکہ وہ یروشلم اور ہیکل کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس میں کسی بادشاہ کا ذکر نہیں ملتا۔ ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ یوئیل کلام مقدس کی دیگر بہت سی کتابوں سے واقف ہے۔ وہ یسایہ، آموس، سفنیہ، ناہوم، عبدیہ، حزقییل، ملاکی اور خروج کی کتاب کا بھی اشارہ یا اقتباسات دیتا ہے، اور یہ پچھلی منفرد خصوصیت سے منسلک ہے، اور یہ کہ یوئیل کبھی اسرائیل پر کسی خاص گناہ کا الزام نہیں لگاتا۔ بہت سے دیگر نبیوں کی طرح وہ اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل کے گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی عدالت آ رہی ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں کہتا کہ کیوں، اور ایسا غالباً اس وجہ سے ہے کہ یوئیل فرض کرتا ہے کہ آپ اس کی طرح انبیاء کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور اس لیے آپ اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں۔ اب مجموعی طور پر یہ تین خصوصیات اس دلچسپ چھوٹی کتاب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ یوئیل ایک بائبلی مصنف ہے جو خود بائبل کی ابتدائی تحریروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ان پر اس کے دھیان نے اپنے دور کے سانحات کا احساس دلانے میں اس کی مدد کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسے مستقبل کی امید بھی دلائی۔ آئیے ہم اس میں غوطہ لگائیں اور ہم دیکھیں گے کہ کتاب کیسے کام کرتی ہے۔ ابواب 1 اور 2 میں یوئیل خداوند کے دن پر توجہ دیتا ہے۔ یہ انبیاء میں ایک کلیدی موضوع ہے، اور یہ ماضی کے واقعات کو بیان کرتا ہے جب خدا اپنے لوگوں کو بچانے یا برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے زور آور طریقے سے ظاہر ہوا تھا۔ خروج کی کتاب میں آفتوں کے متعلق سوچیں، لیکن نبی نے ان ماضی کے واقعات کو مستقبل کے وقت کی طرف اشارہ کرتے دیکھا جب خدا دوبارہ اپنے لوگوں بلکہ قوموں کے درمیان بھی برائی کا مقابلہ کرے گا اور ساری دنیا کے لیے نجات لائے گا۔ اس لیے یہاں ابواب 1 اور 2 میں یوئیل نے 2 متوازی نظمیں اکٹھی کی ہیں جو اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔ چنانچہ باب 1 ماضی میں خداوند کے دن کے متعلق ہے۔ وہ ایک حالیہ آفت کا ذکر کرتے ہوئے آغاز کرتا ہے جب ٹڈیوں کے غول نے اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے، اور غول کے متعلق اس کی تفصیل مصر کے خلاف خداوند کے دن کی یاد دلاتی ہے۔ خروج 10 باب سے 8ویں آفت کو یاد کریں۔ بس اس دفعہ اسرائیل کے خلاف ٹڈیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس طرح یوئیل بزرگوں اور کاہنوں کو بلاتا ہے کہ لوگوں کی توبہ اور دعا کی طرف رہنمائی کریں، اور پھر یوئیل تمام کاہنوں کے ساتھ خود توبہ کرتا ہے۔ باب 2 اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس میں ایک ہی شاعرانہ ڈیزائن اور سوچ کا بہاؤ ہے۔ یوئیل اس کے علاوہ خداوند کے ایک اور دن کا اعلان کرتا ہے۔ یہ مستقبل میں ہے، ماضی میں نہیں۔ یہ یروشلم پر آنے والے ایک ناگہانی آفت ہے، اور وہ بیان شروع کرتا ہے جو ٹڈیوں کی ایک اور لہر کی مانند ہے، لیکن وہ عسکری اور کائناتی تصویروں کا استعمال کرتا ہے۔ ٹڈیاں خدا کی فوج بن جاتی ہیں، گھوڑوں اور سپاہیوں کی طرح جو چلتی ہیں اور اپنے راستے میں ہر چیز کو تباہ کرتی جاتی ہیں۔ سورج تاریک ہو جاتا ہے اور زمین کانپ جاتی ہے، اور یوئیل کہتا ہے خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس طرح ایک بار پھر یوئیل لوگوں کو کہتا ہے کہ دعا اور توبہ کریں، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ بالفاظ دیگر یوئیل جانتا ہے کہ توبہ محض ایک نمائش ہو سکتی ہے کہ جسے آپ نے مشکل سے نکلنے کے لیے اپنایا، اور وہ کہتا ہے خدا کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ حقیقی تبدیلی چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگ اپنی خود غرضی اور برائی کو روکیں۔ اور پھر یوئیل کہتا ہے کہ اسرائیل کو کیوں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ خدا رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ یہاں خروج کی کتاب سے اقتباس کر رہا ہے کہ خدا نے اسرائیل کو سونے کا بچڑا بنانے کے بعد کیسے معاف کیا تھا، اور اس کہانی سے یوئیل نے سیکھا کہ خدا کی رحمت اور محبت اس کے غضب اور عدالت سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس طرح وہ کاہنوں کو توبہ اور دعا کی طرف راغب کرتا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ پھر ان دونوں نظموں کے بعد منظر بدل جاتا ہے، اور ہمارے پاس یوئیل اور لوگوں کی توبہ کے رد عمل کے بارے میں ایک مختصر بیان ہے۔ تب خداوند کو اپنے لوگوں کے لیے غیرت آئی، اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خدا کہتا ہے کہ وہ خداوند کے دن کے تباہ کن اثرات کو پلٹائے گا اور اس سزا کو نجات میں بدل دے گا۔ لہٰذا پہلے وہ دہشت ناک حملہ آوروں کو شکست دے گا جو ممکنہ طور پر ٹڈی دل تھے، اور وہ ان سب کو ان کی اپنی تباہی کی طرف موڑ دے گا۔
وہ تباہ شدہ ملک کو بحال کرے گا، اس کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور اسے ایک بار پھر بھرپور کرے گا۔ اور آخر میں خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنی الہی حضوری کو لانے والا ہے۔ یہ حقیقی اور ہر کسی کے لیے قابل رسائی بن جائے گی۔ اب اس مقام تک نظمیں ایک طاقتور کہانی سناتی ہیں کہ یوئیل یہ دیکھنے کے لیے اسرائیل کی رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کا گناہ الہی آفت کا سبب کیسے بنا، اور یہ کہ رحیم خدا کے ساتھ ہمیشہ امید ہے۔ لیکن ان ماضی کے تمام واقعات میں یوئیل خداوند کے مستقبل کے دن کی تصویر دیکھتا ہے، اور اس طرح کتاب کے آخری حصے میں یوئیل مزید 3 نظمیں لکھتا ہے جو خدا کی طرف سے 3 حصوں پر مشتمل جواب کے ساتھ مماثل ہیں، اور وہ نبوت کی دوسری کتابوں سے تصویر بناتا ہے اور اس کو تمام مخلوق کے لیے امید کی رویا میں پھیلاتا ہے۔ لہٰذا پہلے خدا کے لوگوں کے درمیان اس کی حضوری کی امید ایک وعدے کے طور پر پھیل جاتی ہے کہ مستقبل میں کس طرح خدا کی اپنی روح اس کی اپنی حضوری ہیکل کو نہیں بلکہ اس کے لوگوں کو بھر دے گی۔ اور یوئیل یہاں یسایہ اور یرمیہ اور حزقییل کے وعدوں کو کھینچ رہا ہے کہ خدا کی روح اس کے لوگوں کو بدلنے اور قوت دینے کے لیے آئے گی تاکہ وہ خدا سے سچی محبت کریں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ پھر یوئیل خدا کے اس وعدے کو لیتا ہے کہ وہ دہشت ناک حملہ آوروں کا مقابلہ کرے گا، اور ان تباہ کن ٹڈیوں میں یوئیل اپنے زمانے کی متکبر ظالم قوموں سے مماثلت دیکھتا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور انہیں تباہ کرتے ہیں۔ اور یوں وہ مستقبل میں خداوند کے دن کے متعلق یسایہ، صفنیہ اور حزقییل کے وعدوں کو لیتا ہے جب خدا تمام قوموں کے درمیان برائی کا مقابلہ کرے گا اور ان کے ظلم و جبر کا منہ انہی کی طرف موڑ دے گا، تمام برائیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے انصاف لائے گا۔ اور آخر میں یوئیل ملک کی بحالی کی تصاویر کو لیتا ہے اور تمام مخلوق کی تجدید کی امید دیکھتا ہے۔ وہ یسایہ اور حزقییل اور زکریا کے وعدوں کو اٹھاتا ہے کہ خدا کے آخری دن کے بعد پوری دنیا کی نئے عدن کے طور پر بحالی ہوگی، جہاں یروشلم میں خدا کی حضوری ندی کی طرح بہے گی اور کائناتی تجدید لائے گی۔ اور یوں یوئیل کی نظم تمام مخلوق کے لیے خدا کی بخشش اور رحمت کے کھولے جانے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اور اس طرح یوئیل کی یہ چھوٹی سی کتاب گہرے خیالات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح انسان کا گناہ اور ناکامی ہماری دنیا میں تباہ کن آفت کو پھیلاتی ہے، کہ خدا ان لوگوں کو کیسے معاف کرنا چاہتا ہے جو اپنے گناہوں کو قبول کرتے اور اعتراف کرتے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں کس طرح ہمیں اس امید کی طرف لے جاتی ہیں کہ ایک دن خدا ہماری دنیا میں بلکہ ہمارے اندر کی برائی کو بھی شکست دے گا اور سب چیزوں کو نیا بنانے کے لیے اپنی شفا بخش حضوری کو لائے گا۔ اور یوئیل کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔